آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کرشن چندر کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ کرشن چندر کے والدین کیا کام کرتے تھے، کرشن کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، انہوں نے شادیاں کتنی کیں، اولاد کتنی ہوئی، ریڈیو کی دنیا کو چھوڑ کر فلمی دنیا میں کیسے آئے اور پھر ناول نگاری کی شروعات کیسے ہوئی، ان کی وفات کیسے ٹیبل پر ناول لکھتے ہوئے ہوئی، ان کے جنازے پر ایک طرف فاتحہ خوانی ہو رہی تھی اور دوسری طرف چتا جلائی جا رہی تھی، پورا واقعہ کیسے ہے۔ آخر میں ان کی زندگی کے دلچسپ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے۔ انہوں نے پنڈت نہرو کو گدھا کیوں کہا تھا، سمینا سے ان کا کس قسم کا تعلق تھا، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ کرشن چندر 23 نومبر 1914 کو راجستھان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ڈاکٹر گوری شنکر چوپڑا میڈیکل افیسر تھے، جس کی وجہ سے خاندان اکثر جگہ جگہ منتقل ہوتا رہتا تھا۔ خاندان کا اصل تعلق وزیر آباد سے تھا۔ انہیں بچپن ہی سے ادب کا شوق تھا۔ والد بھی اردو ادب کے شوقین تھے۔ کرشن چندر نے کرسچن کالج لاہور سے BA اور انگریزی میں MA کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وکیل بھی تھے۔ پریکٹیکل لائف۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کرشن چندر نے لاہور میں اسکرپٹ رائٹر کے طور پر کام کیا۔ یہاں انہوں نے درجنوں ریڈیو پلے لکھے، جن میں مشہور بیکاری بھی شامل۔ یہ ان کی پہلی مستقل ملازمت تھی، جس نے انہیں لکھنے کا موقع دیا۔ تقسیم ہند کے بعد دہلی اور پھر بمبئی چلے گئے، وہاں بھی ریڈیو اور ادبی کام جاری رکھا۔ ادبی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے فلم اسکرین پلے لکھنے لگے۔ قلم ان کی سب سے بڑی کمائی کا ذریعہ تھا، مگر وہ ہمیشہ مالی تنگی میں رہے، پیسہ ہاتھ میں آتے ہی خرچ ہو جاتا۔ پہلی شادی۔ کرشن چندر کی پہلی شادی ستمبر 1939 میں لاہور میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام ودیا وتی چوپڑا تھا۔ یہ ایک خاندانی اور طے شدہ شادی تھی۔ دونوں کا تعلق کتھری برادری سے تھا۔ مختلف مزاج کی وجہ سے ازدواجی زندگی خوشگوار نہ رہی اور طلاق ہو گئی۔ اس شادی سے 3 بچے ہوئے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ دوسری شادی۔ سلمیٰ صدیقی صاحبہ نے خود اپنی تحریروں اور انٹرویوز میں بتایا ہے کہ کرشن چندر سے ان کی پہلی ملاقات 1953 میں دہلی میں ہوئی تھی۔ یہ ملاقات مشہور شاعر مجاز لکھنوی نے کروائی تھی۔ سلمیٰ صدیقی اس وقت دہلی میں تھی اور ادبی حلقوں میں سرگرم تھی۔ مجاز صاحب نے انہیں کرشن چندر سے ملوایا۔ سلمیٰ صاحبہ کرشن چندر کے افسانوں سے پہلے ہی متاثر تھی۔ جب وہ پہلی بار ان سے ملی تو انہیں لگا کہ اس شخص کو تو میں پہلے بھی جانتی ہوں۔ ان کی تحریروں کے ذریعے وہ ان سے پہلے بھی مل چکی تھی۔ سلمیٰ صدیقی کرشن چندر سے تقریباً 20 سال چھوٹی تھی۔ ان کے والد رشید احمد صدیقی کرشن چندر کے دوست تھے۔ اس ملاقات کے بعد دونوں قریب آتے گئے اور پھر شادی کا فیصلہ کر لیا۔ سلمیٰ ایک انٹرویو میں بتاتی ہیں، ہماری شادی 7 جولائی 1959 کی شام نینی تال میں ہوئی۔ اس وقت نینی تال کی مسجد کے مولانا نے نکاح پڑھایا۔ گواہوں میں رامپور کے 2 دوست شامل تھے۔ نکاح سے پہلے مولوی صاحب نے پوچھا، جناب کا نام؟ جناب نے جواب دیا، کرشن چندر۔ مولوی صاحب اور ان کے رفقا چونک گئے۔ سلمیٰ کہتی ہے کہ کرشن جی نے اپنا نام وقار الملک تجویز کیا۔ میں جھنجھلا کر بولی، یہ بھی کوئی نام ہوا آخر؟ کرشن جی باہر دھندلائی ہوئی پہاڑیوں کو دیکھ کر بولے، جب میں پونچھ میں 4تھی جماعت میں تھا تو میرے 2 دوست تھے، ایک کا نام وقار تھا اور دوسرے کا نام ملک۔ آخری وقت اور وفات۔ کرشن چندر 8 مارچ 1977 کو بمبئی میں اپنے گھر کے ڈیسک پر بیٹھے قلم ہاتھ میں لیے لکھ رہے تھے جب ان کا انتقال ہوا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور دردناک اتفاق تھا۔ وہ ایک طنزیہ مضمون بعنوان ادب برائے بطخ لکھ رہے تھے۔ انہوں نے صرف ایک لائن لکھی تھی، نورانی کو بچپن ہی سے پالتو جانوروں کا شوق تھا، کبوتر، بندر، رنگ برنگی چڑیا۔ اس لائن کو مکمل کرنے سے پہلے ہی دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ قلم ہاتھ میں لیے ہی اللہ کو پیارے ہو گئی۔ ان کی تدفین ہندو روایات کے مطابق ہوئی، حالانکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ سلمیٰ صدیقی نے انٹرویوز میں بتایا کہ وہ اندر کمرے میں بیٹھی تھی اور کہتی رہی کہ انہیں دفن کرنا چاہیے، یہ مسلمان تھے، مگر کوئی ان کی بات نہ سنتا تھا۔ انہیں خواجہ احمد عباس، اعجاز صدیقی اور دیگر ادبی دوستوں کی موجودگی میں ہندو رسومات کے مطابق جلایا گیا۔ سلمیٰ کہتی ہے کہ جنازہ ہال میں رکھا گیا تو میں نے کہا قرآن خوانی ہو۔ ظفر انصاری نے حافظ جی کو بلایا۔ سفید چادر بچھی تھی، اگربتی کے دھوئیں سے فضا معطر تھی۔ کچھ عورتیں قرآن پڑھ رہی تھی، مگر باہر خاندان اور دوستوں نے انہیں ہندو روایات کے مطابق جلا دیا۔ وہ خود بھی اس بات کی وضاحت نہیں کر سکی کہ آخر یہ کیوں ہوا۔ البتہ ذرائع کا کہنا ہے کہ کرشن چندر کی پہلی بیوی کا تعلق ہندو کتھری خاندان سے تھا۔
اس لیے بمبئی میں خاندان اور ہندو دوستوں نے ہندو روایات پر اصرار کیا۔ کچھ ذرائع کے مطابق ان کی وصیت میں شادی یا مذہبی تبدیلی کا ذکر نہیں تھا، اس لیے قانونی طور پر ہندو شناخت غالب رہی۔ دلچسپ واقعات۔ اب ہم آپ کو کرشن چندر کی لائف کے کچھ دلچسپ واقعات سناتے ہیں۔ نمبر 1، جب کرشن جی کا مشہور ناول ایک گدھے کی سرگزشت 1950 کے آس پاس شائع ہوا تو پورا ہندوستان ہنس پڑا۔ ناول میں ایک گدھے کی زبانی سیاستدانوں، دانشوروں، اشرافیہ پر طنز کیا گیا تھا۔ لوگوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ گدھا دراصل پنڈت نہرو پر طنز ہے۔ ناول بہت مقبول ہوا، مگر اس کے ساتھ تنقید بھی شروع ہوگی۔ کچھ سال بعد نہرو ادبی ایوارڈ کرشن چندر کو دیا جانا تھا تو تقریب میں پنڈت جواہر لال نہرو بھی موجود تھے۔ نہرو صاحب نے مسکراتے ہوئے کرشن چندر کی طرف دیکھا اور کہا، کون کرشن چندر؟ وہ گدھے والے؟ حال میں ہنسی کی لہر دوڑ گئی۔ سب سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ کرشن چندر نے بالکل بے باک اور مزاحیہ انداز میں جواب دیا، جی ہاں حضور، اگر آپ کو لگتا ہے کہ گدھا آپ ہی ہیں تو ضرور ہوگا۔ نہرو صاحب بھی زور سے ہنس پڑے۔ تقریب بہت خوشگوار ماحول میں ختم ہوئی۔ کرشن چندر نے بعد میں کہا کہ میں نے گدھے کو ہیرو بنایا تھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ انسانوں سے زیادہ ایماندار اور محنتی بھی گدھا ہی ہوتا ہے۔ یہ ناول آج بھی اردو ادب کا ایک شاہکار طنز سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، 1940 کی دہائی کے اوائل میں کرشن چندر آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت سے تنگ آ چکے تھے۔ اسی زمانے میں پونے کی شالیمار فلم کمپنی کے پروڈیوسر نے ان کا ایک افسانہ پڑھا اور فون کر کے مکالمہ لکھنے کی پیشکش کی۔ کرشن چندر نے ریڈیو کی نوکری فوراً چھوڑی اور پونے چلے گئے۔ یہ دور ان کی زندگی کا سب سے رنگین، یادگار اور عیش والا زمانہ تھا۔ یہاں خوبصورت ہیرونوں اور ادبی ماحول میں انہوں نے کئی رومانوی رشتے استوار کیے۔ ان کی ایک محبوبہ سمینا تھی۔ سمینا شالیمار میں اداکار بننے آئی تھی۔ وہ زیادہ حسین نہیں تھی، مگر بلا کی ذہین، فکرہ باز، شوخ اور بات کرنے میں ماہر تھی۔ ان کی ذہانت اور شوخی نے کرشن چندر کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ ان کی کمزوری بن گئی۔ کرشن چندر نے سمینا کو اپنی فلم سرائے کے باہر میں سائیڈ ہیروئن کا رول دیا۔ یہ فلم ناکام رہی، جس کی ایک وجہ سمینا کی اداکاری بھی بتائی جاتی ہے۔ ان دونوں کے تعلقات اتنے گہرے تھے کہ مشہور فلم ساز اور ادیب رامانند ساگر نے ان پر ایک افسانہ لکھا، میرا ہمدم میرا دوست۔ اس افسانے میں کرشن چندر کو راجن اور سمینا کو امینا کے نام سے دکھایا گیا ہے۔ افسانہ ایک ٹرائی اینگل کی کہانی ہے۔ رامانند ساگر خود بھی سمینا کی طرف راغب تھے، مگر کامیابی کرشن چندر کے حصے میں آئی۔ بعد میں جب وہ بمبئی چلے گئے تو یہ تعلقات بھی وقت کے ساتھ بدل گئے، مگر سمینا کا ذکر ان کی سوانح میں ہمیشہ رنگین زمانے کی نشانی کے طور پر آتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔